الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ سورہ یونس بھی مکی صورت ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام مکہ کے آخری دور میں، جیسے سورہ اعراف ہے اور اس سے پہلے کی جو صورتیں ہیں، وہ صورتیں جو آپ کے مکی دور کے آخری قیام کے دور میں جو نازل ہوئی، اسی طرح ایک صورت سورہ یونس بھی ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کے کردار کا تذکرہ ہے، ان کے عقائد کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے عقائد پر اللہ رب العزت نے جو رد فرمایا ہے اس کو اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر بیان کیا ہے۔ مشرکین عرب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جو انکار کی وجہ تھی اسے بھی یہاں بیان کیا گیا کہ مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کے نبی بنائے جانے کا انکار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی اگر کوئی ہو تو نبی فرشتہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے کوئی نئی اور عجیب مخلوق آنی چاہیے ہدایت کے لیے۔ اگر انسانوں میں سے ہی نبی ہے تو پھر ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی، یعنی انہی میں سے ایک آدمی کو ہم نے رسول اور پیغمبر بنایا اور اس کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ جادو کرتے۔ مشرکین عرب کا عذاب کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ مشرکین عرب اپنے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو آپ بتاتے ہیں اگر وہ سچا ہے تو پھر کوئی عذاب لے کر آئیے اور دکھائیے ہمیں۔ تو اللہ کے سچے رسول اگر آپ ہیں تو یہ کر کے دکھائیے۔ تو ہمارے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ ہم پر عذاب آ جائے، پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا تو ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا، تو ہم بھی اب اگر انکار کر رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق تو ہمارے اوپر بھی عذاب آنا چاہیے۔ بعض اوقات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب لانے کا چیلنج بھی کر دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ذکر فرمایا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے، یعنی برائی کا بدلہ فوراً تب کا تبھی اللہ پاک اگر دینے لگ جائے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرف، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران اور پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے کی جو آیات آئی ہے اس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا، شاید تقریباً 9ویں پارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں کوئی عذاب اللہ رب العزت ان پر مسلط نہیں کریں گے، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت بھی اللہ رب العزت ان پر عذاب مسلط نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العزت جو ہے امت کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے مشرکین عرب پر کوئی ایسا عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ کافر اور جو ہے مشرک وہ بڑے ناشکرے اور متکبر ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ انہوں نے تکبر اور ہٹ دھرمی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اپنی سرداری کے تکبر اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو تب پکارتے ہیں جب کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مصیبت ختم ہوتی ہے فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ رب العزت یاد آ جاتے ہیں۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ایسے مسائل جب آ جاتے ہیں تو بندہ فوراً جو ہے گڑ گڑانے لگتا ہے، توبہ، دعائیں، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں، اور جیسے ہی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایسے بھول جاتے ہیں اللہ رب العزت کو کہ جیسے کبھی اللہ کو یاد کیا ہی نہیں تھا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر اور یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، یعنی ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جو ہے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف پکارا ہی نہ ہو جو اسے پہنچی ہو۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال کو ان کے لیے بہتر بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسی کے اندر پڑے رہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا
ان رسلنا یکتبون ما تمکرون والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ اس کی بعد کی آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی طرح ارشاد فرمایا، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں یعنی رحمت کی چیز عطا فرماتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، کہہ دے اللہ چال میں زیادہ تیز ہے، یعنی تدبیر کرنے میں تم سے زیادہ بہتر اللہ پاک ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں، یعنی فرشتے ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو، یعنی جو کچھ تم تدبیریں اور منصوبے بناتے ہو ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ان ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں، یعنی کشتیاں ہوا کے دوش پر جب چلتی ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا اچانک سے آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ بہت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کرنے لگتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ہی ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ان کے متکبر ہونے کی یہ علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ایک علامت یہ بھی ان کی ہوتی ہے کہ جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے اوپر ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی قرآن اس کے سوا لے کر آؤ، یعنی جو قرآن نازل ہوا اس کے علاوہ اور کوئی آیتیں لے کر آؤ، یا اسے بدل دو، یہ جو آیا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری آیتیں پڑھ کر سناؤ۔ کہہ دے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف جو وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے اسی وحی کو میں پڑھ کر بیان کرتا ہوں۔ مجھے اللہ پاک نے اتنا اختیار نہیں دیا ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی کلام پیش کروں، بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں، یعنی تم مجھے جانتے ہو اور میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزاری ہے، میں امین و صادق کے نام سے پکارا گیا، میری سچائی کا تذکرہ تمہیں معلوم ہے، تو کیا تم ان تمام چیزوں کو نہیں جانتے ہو؟ اس کے بعد میں پھر جو آیتیں آ رہی ہیں ان آیتوں کے اندر قرآن کا انکار کرنے کی جو ان کی وجہ بنی، کفار مکہ اور مشرکین مکہ قرآن مجید کا بھی انکار کرتے تھے، ان کے انکار کی جو وجوہات بنی ہیں ان وجوہات کو اس کے بعد میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جو آیتیں آ رہی ہیں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کا انکار کرنے کی بھی ان کی وجوہات تھی، کس وجہ سے وہ قرآن مجید کا انکار کرتے تھے۔ قرآن مجید کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ حق کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ ان کی جہالت ہی ان کے آڑے آتی تھی کہ وہ قرآن کی آیتوں کو تسلیم کریں اور اللہ پاک کے احکامات کو مانیں۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ کذلک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افطراء اندازی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کی بہتان لگاتے تھے کہ اس قرآن مجید کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، انہوں نے جو ہے اسے بنا کر پیش کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آ کر دکھاؤ، اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو، اپنے مددگار اپنے حواری جسے چاہتے ہو بلا لو اور ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی پچھلی قوموں جنہوں نے نبی کی اور اللہ کے احکامات کا انکار کیا اور جھٹلایا، ان کے ساتھ جو انجام ہوا وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ظالموں کے انجام کو دیکھ لو۔ اس کے بعد قرآن مجید کی حیثیت کو اللہ رب العزت نے بعد کی آیت میں بیان کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی عظمت کو اور قرآن مجید کی حیثیت کو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔
اس کے بعد کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کے سلسلے میں، یعنی اللہ کے دوست کون ہیں، ان کے سلسلے میں وضاحت فرمائی ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، پھر چند مخصوص صوفیہ کو اولیاء اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جسے ایک عام مسلمان سمجھتا ہے کہ شاید اولیاء اللہ کا کوئی خاندان ہے اور وہی اولیاء اللہ بن سکتے ہیں، میں اس مقام پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اولیاء اللہ کون ہیں اور اولیاء اللہ کے نزدیک کون ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی اوصاف اور ان کے صفات کیا بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان بیان کی، پھر ان کی صفات بیان کی تاکہ لوگوں کو علم ہو ہر شخص ولی بن سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ان صفات کو مکمل طور پر اپنا لیا جائے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں، خاص بندوں کے لیے، متقین اور اپنے دوستوں کے لیے جو بیان کی ہیں۔ تو یہ ایک غلط چیز جو عام ہے اس کا بھی رد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی اللہ کے اوامر پر چل کے اور اللہ پاک کو راضی کر کے اور تقوی والی زندگی گزار کے اپنے آپ کو اللہ کے دوستوں میں اور اللہ کے اولیاء میں شامل کر سکتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی جس چیز کا اللہ پاک فیصلہ فرما دے اس کے اندر کوئی اس کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر سابقہ قوموں کا تذکرہ ملتا ہے کہ پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں کیا ہے کہ اس صورت میں سیدنا نوح علیہ السلام کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بطور مثال تذکرہ کیا ہے۔ جب سیدنا نوح اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیغام ملا تھا وہ جب انہیں پہنچایا تو انہوں نے اس سے تکبر کیا اور پھر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا انکار کیا، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ اور ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا تم کو نصیحت کرنا بھاری گزر رہا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکارو، یعنی جس کو تم نے اپنے معبود بنایا ہے اور جن کو تم معبود سمجھتے ہو ان کے ساتھ مل کر جو ہے پکارو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے گا۔ مدد کے لیے، اپنے بھروسے کے لیے ان کو پکارو، وہ نہ تمہاری مدد کو آئیں گے اور نہ تمہارے لیے وہ بھروسے کے لائق ہیں۔ پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، یعنی اگر وہ تمہاری مدد کو آ جائیں اور میرا معاملہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے کہ میں جھوٹا ہوں تو پھر میرے ساتھ وہ ساری چیزیں کر گزرو جو تم کرنا چاہتے ہو اور پھر مجھے کسی بھی صورت میں مہلت نہ دو۔ پھر فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے بہت تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے فرعون کو جو اللہ پاک نے دریا میں غرق کر کے ڈبو کر ہلاک کر دیا، اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ فرعون کی لاش کو ہم جو ہے وہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا کر رکھیں گے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد والی قوموں کی عبرت کے لیے یہ وہ شخص جو خود کو میرے مقابلے میں خدا کہتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کی لاش کو ہم نے محفوظ رکھا۔ یہ لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں مکمل صحیح سالم حالت کے اندر موجود ہے، جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ کر آتے ہیں اور اسے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، یعنی بعد کی تمام قوموں کے لیے تو باعث عبرت بن سکے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ اس کے بعد میں پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ افراد اور قوموں کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ ان کے سامنے موت کے آثار واضح ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ ما لم یغرغر، یعنی سکرات کی کیفیت جب تک طاری نہ ہو جائے اور موت آ کر اس کے حلق میں نہ اٹکے، اس وقت تک اللہ پاک بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ یہ اجتماعی طور پر بھی ہے، انفرادی طور پر بھی ہے، اس وقت تک اللہ پاک توبہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب موت کا منظر سامنے نظر آنے لگ جائے، فرشتے نظر آنے لگ جائیں تو
پھر اللہ رب العزت بندے کی توبہ کا دروازہ بند کرتے ہیں، اس حالت میں بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اصول کے برعکس اس وقت بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پہلے اصول کی وضاحت کرتے ہوئے فرعون کا تذکرہ کیا، اور پھر کہا گیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یعنی انہوں نے بھی اپنے گھوڑے اور اپنی فوج کو سمندر میں ڈال دیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈبو دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، بے شک یہ حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاتا ہوں۔ کیا اللہ پاک نے کہا کیا اب یہ وقت آیا ہے، یعنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جب ڈوبتے ہوئے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ پر اب ایمان لاتا ہوں، اور اللہ پر بھی نہیں کہا بلکہ کہا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں اس پر میں ایمان لاتا ہوں، حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے بہت نافرمانی کی، تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ انہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو جھٹلایا، یہاں تک کہ انہیں عذاب کی دھمکی دی گئی اور 3 دن کا موقع انہیں دے دیا گیا، وہ پھر بھی ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، 3 دن کا تمہیں کی مہلت دی جا رہی ہے، اگر اس کے اندر بھی تم نہ مانو تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ نہ مانے اور اپنی ہٹ دھرمی پر جمے رہے، بالآخر عذاب کے آثار شروع ہو گئے، تب انہیں یقین آ گیا اور پوری کی پوری قوم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ ان کی توبہ اس قدر شاندار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ یہی ایک قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ٹال دیا ہے۔ اسی کا تذکرہ اس کے بعد کی آیت میں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یعنی آخری وقت میں ایمان لے کر آئے تو پھر عذاب کو دیکھ کر، موت کو دیکھ کر تو ان کا ایمان اس وقت انہیں نفع نہ پہنچایا۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم کہ جب وہ آخری وقت میں ایمان لائے اور توبہ کی تو ان کی توبہ اتنی شاندار تھی، اللہ کو پسند آئی، تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک زندگی گزارنے کا موقع ہم نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر شرک کی ممانعت اور توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت اور شرک کو صاف طور پر منع کر دیا گیا، اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان تمام آیات کے اندر جو ہے توحید کو بیان کیا گیا ہے اور توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر جو ہے شرک کی ممانعت اور شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ کھلم کھلا گمراہی ہے شرک کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ انہی آیات پر پھر یہ 11واں پارہ مکمل ہوتا ہے جس کے اندر شرک کی قباحت موجود ہے، توحید کی دعوت موجود ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ سورہ یونس کا جو حصہ تھا یہ پورا حصہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ دعا فرمائے جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اور قرآن کے اس پارے کے ضمن میں اللہ کے جو احکامات اور پھر اللہ رب العزت نے جن واقعات کی طرف اشارہ کر کے عبرت کا سامان عطا فرمایا ہے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت مجھے آپ کو سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔